خواتین حضرات، ڈرگ ابیوز، ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے ویڈیوز کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور اس کے بارے میں 3 گزارشات آپ سے 3 ارلیئر ویڈیوز میں کر چکا ہوں، اور آج کی گفتگو اس ویڈیو میں یہ ہوگی کہ آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملواؤں جو کہ اپرنٹلی ڈرگ ابیوزر تو نہیں ہوتے. ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے آپ ان کو ڈرگ ایڈکٹ نہیں کہہ سکتے، وہ اس ڈیفینیشن پر پورا نہیں اترتے جس ڈیفینیشن کا یا جس سکوپ کا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو ڈرگ ایڈکٹ کے حوالے سے اظہار کیا تھا، اس کی تفصیلات بیان کی تھی، اس کی اقسام پر کچھ تھوڑی بہت اپنی جہالت میں روشنی ڈالی تھی. یہ وہ کردار ہیں جو شاید آپ کے سامنے گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا سارا فوکس یا ہماری ساری توجہ اتنی اسٹرانگلی ڈرگ ایڈکٹ پر ہوتی ہے کہ یہ کردار ہمارے سامنے گھومتے ہوئے بھی ہمیں اس کا حصہ نہیں لگتے. تو آج کی گفتگو میں آپ کو یہ لوگوں سے ملوانا چاہتا ہوں جو ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ اتنے ہی بڑے ایڈکٹ ہوتے ہیں جتنا یہ ڈرگ ایڈکٹ ہے. لفظ میں نے اب استعمال کیا ہے ایڈکٹ کا. یہ ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہوتے، لیکن یہ ایڈکٹ ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر ایڈکشن کی وہ ساری کیفیات پائی جاتی ہیں جو اس شخص کے اندر ڈرگ کے بارے میں پائی جاتی ہیں. تو ایڈکٹ تو ہیں یہ، اور جب میں ان کرداروں سے آپ کو ملواؤں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بات کس حد تک صحیح ہے. تو آج کے بعد ہمارا پرپز یہ ہوگا کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو حاصل کریں ہم کانسیپٹ، وہ یہ ہو کہ جناب ڈرگ ایڈکٹ ایک ہے اور اس کے ارد گرد 4 اور سیارے گھوم رہے ہیں اس سولر سسٹم میں. یعنی یہ ایک کھیل کھیلا جاتا ہے ایکچولی ڈرگ ایڈکشن کا، جس کے 5 پلیئرز. یوں سمجھ لیجئے کہ شاید میری نظر، مجھے تو یہ کی پتا ہے، بہرحال اگر آپ کو معلوم ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک کھیل ہے دنیا میں جو 5 پلیئرز کھیلتے ہیں، وہ ہے باسکٹ بال. اس میں 5 پلیئرز ہوتے ہیں، اور نہیں، میرے ذہن میں نہیں آ رہا کوئی اور کھیل جو کہ 5 پلیئرز کھیلتے ہوں. تو دوسرا کھیل یہ ہے ڈرگ ایڈکشن کا کھیل، جس کے اندر 5 پلیئرز ہوتے ہیں. ان میں ڈرگ ایڈکٹ ایک، اور اس کی میں نے کیفیت آپ کو بتا دی. ڈرگ ایڈکٹ کے کیریکٹرسٹکس کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اس کی دقتیں کیا ہیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. لیکن میری خواہش ان ویڈیوز کے بناتے ہوئے یہ ہے کہ میں وہ جو باقی 4 پلیئرز ہیں ان سے بھی آپ کا تعارف کرواؤں، کیونکہ وہ بھی ایڈکٹ ہیں. اور دنیا کی کوئی پالیسی مجھ ناچیز کی نظر میں کامیاب نہیں ہو سکتی ڈرگ ابیوز کے ایشو کو سارٹ آؤٹ کیے بغیر، جب تک اس کے اندر یہ باقی جو 4 پلیئر ہیں ان کو بھی اسی طرح ایڈریس نہ کیا جائے جس طرح سے اس ڈرگ ایڈکٹ کو کیا جاتا ہے. موجودہ جو طریقہ کار ہے، چاہے وہ پالیسی ہو، اسٹریٹجی ہو، پلان ہو، ٹریٹمنٹ آپشنز ہوں، وہ ساری کی ساری فوکسڈ ہوتی ہیں صرف اور صرف ڈرگ ایڈکٹ پر. کیونکہ یہ 4 کردار، 4 پلیئرز سب کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہیں. کون ہیں یہ 4؟ جناب ایک تو یہ کہ وہ گھر، وہ محلہ، وہ سوسائٹی جہاں ڈرگ ایڈکٹ رہتا ہے، وہاں باقی لوگ ایڈکٹ کے طور پر رہتے ہیں. ان کی ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ماں باپ، بہن بھائی، اس گھر کے رہنے والے، یہ اسی طرح سے متاثر ہوتے ہیں جس طرح سے ڈرگ ایڈکٹ متاثر ہوتا ہے. ہاں، آپ انہیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ وہ انتہائی مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر میں ایک شخص ہے جو کہ جس کی کیریکٹرسٹکس میں نے بیان کی، اس کے جو رویے ہیں وہ کس قدر بیمار رویے ہیں، وہ کیا کیا ڈسٹرکشنز اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے. ان کے گھر میں اس ڈرگ ایڈکشن کی وجہ سے چوریاں ہو رہی ہیں، ان کا سامان اٹھایا جا رہا ہے، ان کے پیسے اچانک غائب ہو رہے ہیں. تو وہ بہت حد تک وکٹم ہے اس ساری صورتحال کی. لیکن خود ان کی ایڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ان کی ایڈکشن ہوتی ہے جناب تنقید کرنا اور ملامت کرنا. یہ ان کی ایڈکشن ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تنقید نہ کریں اور ملامت نہ کریں ہر وقت. کس کے اوپر تنقید اور ملامت؟ ڈرگ ابیوز کرنے والے پر، ڈرگ ایڈکٹ پر. یہ ان کی ایڈکشن ہے. اور ایک تیسری ایڈکشن ہوتی ہے ان کی، تنقید کرنا، ملامت کرنا، اور یہ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ ایڈکشن ہے یہ، اور جاسوسی کرنا.
یہ کوشش کرتے رہنا کہ جیسے ہی یہ ذرا سائڈ پر ہو تو ہم اس کے کمرے کی تلاشی لیں اور دیکھیں کہاں اس نے چھپا رکھی ہیں نشاور چیزیں، اس کی نیڈلز کہاں ہیں، اس کی سرنج کہاں ہے، اس نے اپنی پڑیا کہاں رکھی ہوئی ہے. تو انوویٹو طریقے ان کے پاس جاسوسی کے ہوتے ہیں. ایسے طریقے جاسوسی کے اداروں کے پاس نہیں ہوں گے جو ان پیرنٹس کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس اس گھر میں موجود ہوتے ہیں جہاں پر ایک ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے. تو وہ کی ہول میں سے اندر جھانکنا، باتھ روم کے اندر جیسے ہی پیشنٹ باہر نکلا تو اندر جا کے سنف کرنا کہ یہاں سے کوئی بو تو نہیں آ رہی، کمرے میں انٹر ہوتے ہی یہاں کیا ہو رہا تھا ابھی، یہ والی کیفیت میں جانا. جب ڈرگ ایڈکٹ باہر سے آئے یا باتھ روم سے باہر نکلنے تو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنے کی کوشش کرنا کہ لال تو نہیں ہو رہی ہیں. ہر وقت اس کیفیت میں رہنا کہ کسی طریقے سے وہ ٹریپ کر لیں، رنگے ہاتھوں پکڑ لیں، یا اس طریقے سے سرکمسٹانشل ایویڈنس کریٹ کر دیں ڈرگ ابیوزر کے سامنے کہ دیکھا تم نشہ کر رہے تھے. ارے بھائی اس کی تو یہاں ماتھے پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ڈرگ ابیوزر ہے، آپ تو اس کو 100 دفعہ پہلے بھی پکڑ چکے ہیں. دیکھا ہم نے ان کی ایڈکشن. کوئی موقع وہ نہیں جانے دیں گے جب وہ اس پر تنقید نہیں کریں گے، کوئی موقع وہ ایسا نہیں جانے دیں گے جب یہ لوگ اس ڈرگ ایڈکٹ کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اس کو ملامت نہیں دیں گے. اچھا میں جب ان ماں باپ سے، ان بہن بھائیوں سے، ان میں بعض اوقات اس کے کچھ دوست بھی شامل ہوتے ہیں، بعض اوقات اس میں محلے دار اور کچھ عزیز رشتہ دار جو کہ بڑے اتھارٹیٹیو فگرز ہوتے ہیں اور اس گھر کے بہی خواہ ہوتے ہیں، یعنی اس گھر کے محسن ہوتے ہیں، ان کا بہت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، بہت اتھارٹی سے خیال رکھنے والے یہ لوگ موقع ڈھونڈتے ہیں کہ کب وہ اس شخص کو بٹھائیں اور ایک لیکچر دیں، جو کہ ڈرگ ابیوزر ہے اس کو لیکچر دیں ہیزرڈز آف ڈرگ ابیوز کے اوپر، کیسی تباہی ہو رہی ہے اس کی، اس کے خاندان کی، کس طرح سے وہ اپنے مستقبل کا بیڑا غرق کر رہا ہے، کیسے اس کی پڑھائی کے دن ضائع ہو رہے ہیں. اس کو لمبے لمبے لیکچرز دینا، پھر بنیادی طور پر ان لیکچرز کے پیچھے ملامت کا یہ انداز اختیار کرنا کہ اس کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ کتنا بے غیرت ہو چکا ہوا ہے، اس کے اندر ایک بے غیرتی کی کیفیت پیدا کرنا. اور جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جناب یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب اس لیے کرتے ہیں کہ شاید اس کو کچھ غیرت آ جائے، شاید اس کو کوئی ہماری عزت کا خیال آ جائے. تو اب یہ ایڈکشن کے لیول پر میں بات کر رہا ہوں، یعنی کہ ہر دفعہ ایڈکشن کے جو میں نے پیرامیٹرز آپ کو بتائے تھے نا کہ ہر دفعہ آپ کو یہ کرنے سے راحت حاصل ہوگی، آپ کو لگے گا کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہے کرنے سے، اور یہ جو مزہ ہے یہ آپ کو ذہنی طور پر بھی آئے گا اور جسمانی طور پر بھی آئے گی. شدید خواہش ہوگی کہ میں اسے ریپیٹ کروں، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو بہت سخت تکلیف ہوگی. اور ہر دفعہ آپ زیادہ ملامت کرنا چاہیں گے، زیادہ تنقید کرنا چاہیں گے، زیادہ شدت سے لیکچر دینا چاہیں گے. تو سارے کرائٹیریا پورے ہو رہے ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ فریم میں ہیروئن، چرس، شراب یا کوئی میتھ یا کوکین نہیں ہے. فریم میں کیا ہے؟ ڈرگ ایڈکٹ. ڈرگ ایڈکٹ کو برا بھلا کہنا، اس کو غیرت دلانے کی کوشش کرنا، اس کو پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا دور فٹے منہ، وہ کہتے رہنا، یہ ہے ایڈکشن کن لوگوں کی، جو کہ ڈرگ ایڈکٹ تو نہیں ہے تو وہ بہی خواہ ہے، تو وہ خیال کرنے والے، لیکن ان کی اپنی ایڈکشن ہے. اس انداز سے کبھی دیکھیے گا گھر والوں کے رویوں کو. مجھے یقین ہے کہ آپ ان رویوں کو جب دیکھتے ہوں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر یہ کیوں رویہ ہے. تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس کا ایک کاز موجود ہے. یہ رویے ان کے کیوں ہیں؟ کیا یہ ان کے رویے بالعموم ان بچوں کے لیے بھی ہیں یا ان گھر والوں کے لیے بھی ہیں جو ڈرگ ایڈکٹ ہیں؟ نہیں. اس کا مطلب کاز ہونا چاہیے، اور اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، کاز ہونا چاہیے. کاز ہے اور وہ ڈرگ ایڈکٹ ہے اور اس کے رویے ہیں، اس کے نتیجے میں ریاکشن میں یہ ہو رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ایڈکشن کا کوئی کاز ضرور ہوتا ہے. تو پھر جس وقت ہم ڈرگ ابیوزر سے پوچھیں گے نا، اور ایک ویڈیو میں اس کے بارے میں بھی آپ کو پیش کروں گا، تو پھر اس کے بھی بہت سارے کازز ہیں، اس کے پاس بھی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کے بارے میں علیحدہ بات ہوگی. تو ایک کردار سے آپ کو میں نے ملایا آج، اور 3 اور کردار ابھی باقی ہیں جن سے میں آپ کو ملواؤں گا اگلی ویڈیو.